السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وأولئک هم وقود النار كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبهم واللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، سورہ آل عمران کی دو آیتیں، آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 ابھی میں نے تلاوت کی۔ یہاں سے 10واں رکوع بھی شروع ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی دوزخ کے ایندھن ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا طریقہ۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑا۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے۔ یہاں سے رکوع تو چینج ہو رہا ہے، لیکن مضمون پچھلے مضمون سے متصل ہے، متعلق ہے۔ پچھلی آیتوں میں ایمان والوں اور جو علم میں پختہ ہے، بہت ہی معتبر، مستند، باصلاحیت، بعمل علماء، ان کے بارے میں ذکر فرمایا کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا جب کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ تو ان کے متعلق تو ذکر ہوا کہ جو ایمان والے ہیں، جو علم والے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری کا اظہار کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، غرور اور گھمنڈ نہیں کرتے۔ لیکن ان کے برخلاف جو کافر ہیں، وہ تو بالکل تکبر میں چور ہیں۔ یعنی اس دور میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کافر تھے، ان کے بارے میں یہ خاص طور پر ذکر ہے، لیکن یوں دیکھا جائے تو ہر دور کے کافروں کا یہی حال ہے۔ ان الذین کفروا، تو وہ جو اس دور میں کافر تھے، خاص طور پر جو نجران کے نصارہ، عیسائی، جو مناظرے کے لیے آئے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو دلیلوں سے سمجھایا، مگر پھر بھی وہ منکر ہوئے، انکار کر گئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نبی اور رسول ہونے کا وہ انکار کیا، تو کافر ہو گئے۔ تو ان کا ایک ذہن یہ تھا، ان کی ایک سوچ یہ تھی کہ ہمارے پاس تو اتنی اولاد ہے، ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہمارا کون کیا بگاڑ سکے گا۔ یہ عام طور پہ ایک فطری چیز ہے، انسان کے پاس جب مال اور دولت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، غرور اور گھمنڈ۔ بہت کم ایسے، الا ماشاء اللہ، اللہ نے جن کو ہدایت عطا فرمائی، جن کی دلوں میں اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے، وہ تکبر نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مال اور دولت یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے، ایک نعمت ہے، اللہ جسے دنیا میں دے دے، لیکن وہ بھی ان کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے۔ لیکن مال اور دولت آنے کے بعد اگر انسان تکبر کرے، غرور اور گھمنڈ میں آ جائے، تو پھر شیطان اس کو بہکا دیتا ہے اور وہ اچھی اچھی چیزوں کا انکار کر بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ
اللہ کے سامنے بھی وہ متکبر ہو کر کے یعنی غرور میں کفریہ جملے بھی کہہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ایمان تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ یہ جن کافروں کا ذکر ہے یہ عہد رسالت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کافر تھے ان کے بارے میں ذکر ہے کہ جو کافر ہوئے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ بچا نہ سکیں گے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ان پر عذاب فرمانا چاہے، ان کی گرفت اور ان کی پکڑ فرمانا چاہے تو ان کی دولت، ان کا مال، ان کی اولاد انہیں بچا نہیں سکتے۔ یہاں پر مال اور اولاد کا ذکر کیوں آیا؟ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ان کے اموال اور ان کے اولاد ان کو نہیں بچا سکیں گے۔ کیوں؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہر انسان جب کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت سے بچنے کے لیے اس کے پاس ایک دو بڑے اہم راستے ہوتے ہیں۔ دولت ہے، مال ہے، تو بھی وہ بہت ساری مصیبتوں میں اپنے آپ کو بچا لے جاتا ہے۔ جیسے کہیں بھی آج بھی کئی گاڑی پھنسی، پیسہ ہے، آدمی پیسے سے کہیں بھی پیسہ دے کر کے، چاہے رشوت کے ذریعے ہو چاہے کسی بھی طریقے سے نکل لیتا ہے، بچ جاتا ہے۔ تو بڑی سے بڑی مصیبت کے وقت مال کام آتا ہے یا اولاد کام آتی ہے۔ اولاد اگر اچھی ہے، فرما بردار ہے، نیک ہے اور ماں باپ کا خیال رکھتی ہے تو پھر وہ آدمی کو ایک اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے کہ چلو ہماری اولاد ہم کو بچا لے جائے گی۔ یہ ایک انسانی مزاج ہے، انسانی فطرت ہے کہ مصیبت سے بچنے کے لیے آدمی کے پاس مال اور دولت یا اولاد جو ہے وہ اس کے لیے ایک طرح سے سہارا ہو۔ تو آدمی یہی سوچتا ہے کہ میرا مال مجھے بچا لے جائے گا، میری اولاد مجھے بچا لے جائے گی۔ تو اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا ہے کہ تمہارے پاس اگر مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ سے تمہیں کوئی چیز بچا نہیں سکتی جب وہ عذاب فرمانا چاہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آ جاتا ہے تو نہ مال بچا سکتا ہے نہ اولاد بچا سکتی۔ یہ تو اسی کا فضل، اسی کا کرم ہو جائے تو ہی بندہ محفوظ ہو جائے گا۔ اس کی ایک مثال آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، جب اللہ کے حکم سے زلزلہ آتا ہے، زلزلہ ارتھ کویک، زلزلہ آتے ہی بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے ارب پتی کھرب پتی سب کے سب زمین دوز ہو جاتے ہیں، نہ بلڈنگیں رہتی ہیں، نہ دولت، نہ مال، کچھ نہیں، سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ انسان کے پاس دنیا میں دولت ہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آ جائے تو وہ دولت بھی اسے بچا نہیں سکتی ہے، وہ مال بھی اسے بچا نہیں سکتا ہے۔ آج بھی جن علاقوں میں یہ اس طرح کی کیفیت ہوئی ہے، جن کے پاس مال تھا، دولت تھی، بہت کچھ نعمتیں تھیں، وہ سب ختم ہو گئی، آج وہ ایک ایک دانے کے لیے محتاج ہو گئے، روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے محتاج ہو گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی کبھی دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ تو دنیا میں دولت اور مال اور اولاد پر غرور و فخر کرتے ہو اور ہمارا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا، پھر جب اللہ کا عذاب آ جائے تو کوئی چیز بچا نہیں سکتی ہے۔ سونامی جب آیا تھا، بہت بڑا طوفان، بڑا سیلابی کیفیت سونامی، آج بھی لوگوں کو یاد ہے۔ اس میں کتنے زر بہہ گئے جن کا پتہ بھی نہیں ہے کہاں چلے گئے، چاہے زمین کھا گئی کہ آسمان کھا گئے۔ ایسے ہی عذاب خداوندی کا آنا جب ہوتا ہے تو وہاں پر کبھی کبھی اس میں اچھے بھی پس جاتے ہیں۔ عذاب جب آتا ہے تو اس میں کچھ اچھے بھی پس جاتے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگر اچھے اس میں پس گئے تو وہ ان کے لیے ایک طرح کی آزمائش اور امتحان، اور ان کے لیے پھر شہادت کا درجہ بھی عطا ہوتا ہے۔ لیکن اصل جو عذاب ہے وہ نیکوکاروں کے لیے نہیں، بدکاروں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، کافر بدبخت جو جن کے اندر تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے، ان پر ہی عذاب آتا ہے۔ اور جو عاجزی انکساری کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اسے صبح شام یاد کرتے ہیں، ان پر تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں فرمائے گا۔
ان پر عذاب نہیں فرمائے. لیکن ایک خاص چیز اس سلسلے میں یہ بھی ذہن میں رکھے کہ عذاب آنے کی جو صورت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، وہ تو یہ ہے کہ جب برائیاں بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کھلے عام ہونے لگتی ہے، اور لوگ بہت زیادہ غرور اور تکبر میں آ جاتے ہیں کہ جن کو مال اور دولت پہ بہت زیادہ غرور اور تکبر آ جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو عذاب آتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس میں ایمان والے ہیں، اور ایمان والے تو ہیں، نیکوکار ہیں، لیکن دوسروں کو گناہوں سے برائیوں سے اگر نہیں روک رہے ہیں تو وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ بھی اسی میں پس جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کئی حدیثوں کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے دین سیکھا، ان کی ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو برائیوں سے روکے، گناہوں سے، برائیوں سے دوسروں کو روکنے کی کوشش کرے. آج کل یہ مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے. آج ہمارے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہاں بھائی ہم تو نمازی ہیں، ہم پاک باز ہیں، بس باقی کون کیا کر رہا ہے اس سے کیا لینا دینا. ماحول بنا ہوا ہے اسے، ٹھیک ہے کہ آدمی اپنے اوپر کوئی ذمہ داری لینا نہیں چاہتا ہے، کسی کا کوئی معاملہ اپنے اوپر لینا نہیں چاہتا ہے. اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ اگر آج کسی کو نصیحت بھی کرنے جاؤ تو وہ دشمن بن جاتا ہے. کسی کو اگر اچھی بات بتاؤ تو بھائی تو غلط کر رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، یہ سب اچھی چیز نہیں ہے، تمہاری جوانی تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، بے عزت ہو جائے گا، تجھے نقصان ہوگا، سمجھاؤ تو وہ دشمن بن جاتا ہے. جتنی بھی آج جو نشہ کر رہے ہیں، جوانی کا عالم ہے، نشہ کر رہے ہیں، ان کو سمجھایا جائے تو الٹا دشمن بن جاتے ہیں، الٹا وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو مزاج بنا ہوا ہے، یہ ماحول بنا ہوا ہے. حالانکہ ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ پیار سے، محبت سے ان کو سمجھایا جائے، ان کو نصیحت کی جائے کہ بیٹا یہ سب اچھی چیز نہیں ہے، چھوڑو. اس کے باوجود اگر وہ باز نہیں آتا ہے تو بس اس کو چھوڑ دو، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرو، اللہ اسے ہدایت دے دے گی، اللہ اس کو ہدایت دے دے گی. لیکن ذمہ داری ہماری ہے کہ نصیحت کرنا ہے، اس کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرنا ہے. ہر محلے میں جو جس محلے میں ہے، جس علاقے میں ہے، وہاں پر جو برائیاں اٹھ رہی ہیں، برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، یا ہم کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں کچھ برائیاں ایسی جنم لے رہی ہیں، تو ان کو روکنے کی اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرنا سب کی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں کہ آپ 5 وقت نماز کے لیے آ گئے، روزہ رکھ لی، ذمہ داری ختم، بلکہ دین کا کام کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری. دین کا کام کیا ہے کہ اللہ کی زمین پر گناہ اور برائیوں کو آنے سے روکنا، یہ بھی دین کا بہت بڑا کام ہے. علماء تو کر رہے ہیں کوشش، لیکن آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی زمین کو ہم پاک رکھیں، اللہ کی زمین کو گناہوں سے، برائیوں سے پاک رکھیں. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے یہ بڑے احسن انداز میں انجام دیا. آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، اور پھر جب آپ جوانی کی عمر میں آیا، آپ نے دیکھا کہ ہر طرف برائیاں ہی ہیں. مکہ کا کیا حال تھا؟ شراب ہے، شراب نوشی ہے، حرام کاری ہے، زنا کاری ہے، مال لوٹنا، ڈاکہ زنی، ساری برائیاں تھیں. تو ایسے ماحول میں اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہاں پر لوگوں کو نصیحت کر کے، لوگوں کو سمجھا کر کے، وہاں کے لوگوں کو بتا کر کے ان برائیوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے. خود تو آپ تو الحمدللہ اللہ کے رسول ہیں، معصوم ہیں، ان سے تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. تو 40 سال کی عمر تک آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے پاک باز رکھا، اتنے نیکیاں کرتے رہے، لوگوں کو نصیحت کرتے رہے کہ ان کی دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی. آپ کی محبت پیدا ہو گئی. ابھی اعلان نبوت سے پہلے، ابھی نبی ہونے کا اعلان نہیں کیے، پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو نصیحت کرنا شروع فرمایا تو اس وقت پہلے تو نہیں مانتے تھے، لیکن بعد میں جب آپ کی خوبیاں، آپ کی اچھائیاں، آپ کی سیرت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی تو لوگوں کی دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہونے لگی. یہاں تک کہ
پورے مکہ والے یہ کہنے لگے الصادق الوعد الامین، یہ سچے ہیں، وعدے کے پابند ہیں، امانت دار ہیں۔ اس دور میں امانت دار ہونا یہ بہت بڑی خوبی، سچا ہونا یہ بہت بڑی خوبی تھی، کیونکہ ڈھونڈنے سے کوئی سچا انسان ملتا نہیں تھا۔ ایسے ماحول میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بول کر اور سچائی پر قائم رہ کر کے لوگوں کے سامنے ایک مثال قائم فرمائی۔ چاہے ماحول کتنا ہی بیکار کیوں نہ ہو، ہم خوب سچے ہو جائیں تو خود بخود ماحول اچھا ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ شکایت کرتے ہیں، ارے ماحول ہی ایسا ہے، حالات ہی ایسے ہیں۔ ارے ماحول کی شکایت آپ کرنے سے پہلے خود اپنے آپ کو بنا لو، خود سنور جاؤ۔ ہر شخص سچا بننے کی کوشش کرے، امانت دار بننے کی کوشش کرے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے برائیوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرے، پھر دوسروں کو نصیحت کرے، تو خود بخود ماحول کے اندر اچھائی پیدا ہو سکتی ہے، گناہوں کا ماحول دور ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی برائیوں سے روکتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا ہے، تو بھی وہ عذاب میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، ڈر ہے۔ اس لیے ہمیشہ برائیوں سے خود بھی رکے اور دوسروں کو روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو یہاں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے بچا نہیں سکیں گے، یعنی عذاب سے کوئی چیز ان کو بچا نہیں سکتی، عذاب آئے گا تو وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی دوزخ کے ایندھن ہے۔ ایندھن اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے آگ جلائی جاتی، جیسے گھاسلیٹ ہے جسے آگ جلتی ہے، پیٹرول ہے جسے آگ جلتی ہے۔ تو جہنم کا ایندھن جو ہے وہ کفار ہے، جو کافر ہوئے وہ جہنم کا ایندھن ہے، یعنی وہ جہنم میں ہی ڈالے جائیں گے۔ دنیا میں چاہے کتنے ہی خوبصورت باغ میں ہو، بڑے بڑے محل میں آرام میں ہو، لیکن کافر ہے، کافری مرا تو اس کے لیے جہنم ہی ہے، جہنم سے کوئی چیز اسے بچا نہیں سکتی۔ کفر کی حالت میں مرنے والا اگر اس کے پاس اربوں کربوں کی دولت ہو، اقتدار ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اسے جنت جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ کئی مقامات پر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ تو یوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الحیات، یہ کافر جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے۔ یعنی ایک ناممکن چیز ہے، سوئی کا دھاگا جس میں پرویا جاتا ہے، سوئی کا ناکا یعنی سوئی کا سوراخ کتنا ہوگا ہے جس میں ایک دھاگا پرویا جائے، تو اس میں اونٹ داخل ہو سکتا ہے۔ تو ایک مثال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جس طرح سوئی کے اس سوراخ میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، ایسے ہی کافر جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ ان کو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ایک ہوتا ہے خوشبو ملنا، ایک ہوتا ہے پہنچ جانا۔ جیسے اگر کہیں پر گھر پہ کھانا بن رہا ہو، بہترین خوشبو آ رہی، ایک تو کھانا کھانا، ایک تو خوشبو آ جانا۔ تو جس کو خوشبو آ جاتی ہے ویسے ہی اس کا دل مچلنے لگتا ہے کہ ہاں بہت بہترین کھانا ہوگا، خوشبو آ رہی ہے۔ تو ایسی ہی جنت کی خوشبو، یعنی 500 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ یعنی یہاں سے اگر ہم چلے تو 500 سال کے بعد جب پہنچیں گے تو جنت آئے گی، اتنی دوری تک جنت کی خوشبو محسوس ہوگی۔ اب آپ سوچئے کہ کافروں کو اس سے بھی دور رکھا جائے کہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، اور یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ اسی لیے ایمان والے جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اگرچہ دنیا میں تکلیف میں، مشقت میں، پریشانی میں، مصیبت میں جھیل کر کے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی روح کو جنت کے قریب کرتے ہیں ویسے ہی انہیں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا میں کبھی اتنی خوشی نہ ہوتی ہو۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس بڑی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی تکلیفوں پر صبر کر لو۔ دنیا میں جو تکلیفیں ہیں ان پہ صبر کرو، اور صبر کے ساتھ اللہ کی فرما برداری میں لگ جاؤ۔ جتنی بھی زندگی ہے اطاعت، فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں لگ جاؤ، انشاءاللہ تمہیں جیسے ہی ادھر دنیا ختم ہو رہی ہے ادھر تمہاری نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وہ دوزخ کے اندر ہیں۔ كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ،
ان کا حال ایسے ہی ہے جیسے فرعون اور ان سے اگلوں کا طریقہ تھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور, فرعون اور اس کے ماننے والے جیسے انہوں نے کفر اختیار کیا, ایمان نہیں لائے, بالکل تکبر میں تھے, ظلم کر رہے تھے, تو ان کا کیا حال ہوا؟ ان کو اللہ نے عذاب میں مبتلا فرمایا. جیسے ہی وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے تو نہ ان کو مال بچا سکا, نہ ان کی دولت, نہ ان کی جائیداد, نہ ان کی اولاد, نہ ان کی حکومت, کچھ نہیں بچا سکا, سب ختم ہو گئے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جتنی بھی کافر ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, ان سب کا حال یہی ہوگا کہ وہ کفر کی حالت میں مریں گے, اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو, اور عذاب سے انہیں کوئی چیز بچا نہیں سکتی. کذبوا بآیاتنا, انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی. فأخذهم اللہ بذنوبہم, اللہ تعالیٰ نے ان کی گناہوں پر ان کو پکڑا. واللہ شدید العقاب, اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر آپ کو ملے گا واللہ شدید العقاب, اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. ان بطش ربک لشدید, تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. وہ مہربان ہے, رحیم ہے, رحمان ہے, بندوں کو مہلت دیتا ہے, چھوٹ دیتا ہے, اور خوب نعمتوں سے نوازتا ہے. لیکن جب اللہ ناراض ہو جائے اور گرفت اور پکڑ میں لانا چاہے تو پھر کوئی اس سے بچا نہیں سکتا, کوئی سفارش کر کے بچا نہیں سکتا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اور ڈر بھی ہمیشہ دلوں میں رکھنا ضروری ہے. ایمان والوں کو تو اللہ کا فضل ہے کہ دل تو نرم ہوتا ہی ہے. یہ ایک ایمان کی ایک خوبی اور ایمان کی ایک صفت یہ ہے کہ ایمان والوں کا دل بہت نرم ہوتا ہے. کافروں کا دل بڑا سخت ہوتا ہے اور ایمان والوں کا دل نرم ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت کے لیے جب ان کو ہدایت دے دیتا ہے تو ان کے دل کو اتنا نرم, اتنا وہ فرما دیتا ہے, جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں دل بالکل ملائم ہو جاتا ہے, وہاں تکبر نہیں کر پاتا ہے, بلکہ اللہ کے ڈر سے کانپتے ہوئے کہتا ہے بس اللہ کا حکم ہے, اللہ کا فرمان ہے, ہم اس پر عمل کر لیں. لیکن کافر کا دل اتنا سخت کہ قرآن میں اس کی ایک مثال بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے, یہ جیسے پتھر ہے, پتھر جیسا سخت ان کا دل ہوتا ہے. یہ ظلم بھی کرتے ہیں تو ان کی دل پہ ذرا بھی اثر نہیں ہوتا, اور ہم ایمان والے کسی دوسرے پر ظلم ہو رہا ہے تو ہمارا دل پسیج جاتا ہے, ہمیں اتنا احساس ہونے لگتا ہے کہ کتنا ظلم کر رہے ہیں, کیسا ظلم کر رہے ہیں. لیکن ان کافروں کو احساس نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کا دل بہت سخت ہو جاتا ہے, پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے. بلکہ سورہ بقرہ میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دل تو اتنے سخت ہیں کہ پتھر سے نہیں زیادہ, کیونکہ پتھر کے اندر بھی ایک اتنی نرمی ہے کہ اللہ کے ذکر سے, اللہ کے خوف سے وہ بھی کانپتا ہے پتھر, اور اس سے بھی آنسو نکلتے ہیں. وہ مثال دی گئی جیسے کہ جھرنے جو ہے نا, وہ اللہ کے خوف سے وہ پتھر جو کانپتا ہے اس سے وہ آنسو نکل رہا ہے, جس کو ہم دیکھ کر کے کہتے ہیں جھرنے ہیں, وہ اللہ کے خوف سے آنسو بہہ رہا ہے. قرآن میں اس کی مثال اللہ نے فرمائی. لہٰذا ایک پتھر تو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے, مگر کافر کا دل اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اس لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب سخت رکھا ہے کہ جتنا سخت دل ہوگے اتنا ہی سخت عذاب بھی ہوگا. جہنم کے بارے میں اگر آپ سن لیں گے تو بدن کانپ جائے گا, روٹے کھڑے ہو جائیں گے, اتنا سخت عذاب ان کے لیے رکھا گیا. لیکن ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے حبیب کے غلام ہو, تمہارے لیے عذاب نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے جنت کی بہت ہی خوبصورت محلات ہیں, تمہارے لیے نعمتیں ہم نے رکھی ہیں. تم پرہیزگاری اختیار کرو, اللہ کی رضا کے لیے نیک بن کر کے رہو, انشاءاللہ تمہارے لیے بہت ساری نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے قرب کی لذت عطا فرمائیں. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین, یا اللہ اپنے حبیب مکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں تیرے اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما, اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ عطا فرما, خدمت دین کا جذبہ عطا فرما. یا اللہ تمام برائیوں گناہوں کو مٹانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ
فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری ہر مشکل آسان فرما۔ یا اللہ ہم پر آئی ہوئی تمام بلاؤں کو دور فرما، زمینی آسمانی ہر قسم کی آفت و بلا سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ ہماری عمر میں، رزق حلال میں، صحت میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری روزی میں خوب برکتیں عطا فرما، دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے اثر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے گھروں میں اپنی خاص رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ ماہ رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی تمام راحتیں، برکتیں اور نعمتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آخری دم تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد معين الجود والكرم وعلى آله وأصحابه بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صلاة والسلام کے لیے کھڑے۔